السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جعفر طیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ویسے تو سارا گھرانہ ہی اور تمام آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، قدری میں ممتاز ہے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی طرف ہجرت کی، بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور اون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا فرمائی۔ ساری اولاد ہی باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کروائی۔ ان کی سفارش پر ان کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت ہی شکر لے کر آیا ہوا تھا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوتی، اس کو فکر و رنج ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا اور ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اسی طرح کا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس ہے نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے۔ اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی، میں کہتا کہ اے زبیر کے مولا، فلاں کام نہیں ہوتا تو وہ فوراً ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دوبارہ گیا، وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرواتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلے میں زمین لے لیں، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھود دو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔